बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ अंजुम जाफरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सभी देखने वालों को काशिफ अंजुम जाफरी का सलाम। आज हम बात करेंगे सैलाब के ऊपर। जो सैलाब पाकिस्तान में आया और इसके आने से जो पाकिस्तानियों को मुश्किलात हुई और जो तबाहकारियाँ हुई, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। मुझे बहुत दुख हुआ जब KPK में और पंजाब में, बलूचिस्तान और सिंध में सैलाब के आने से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग मुतासिर हुए। हमारी खड़ी फसलें, तैयार फसलें हमारी ख़राब हो गई, ज़ाया हो गई। लोगों के मकानात टूट गए, उनके जानवर डूब गए। तो इसकी वजह से इतना बड़ा ये नुकसान था कि इसका अज़ाला करते करते हमें शायद सालों लग जाएं। पंजाब में इमदादी काम हो रहे हैं, KPK में भी हो रहे हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख जब पहुंचा कि जब सिंध में मैंने सिंधियों को और सिंध की आवाम को देखा। सिंध की आवाम किस मुश्किलात से दो चार हैं और वो सारी ज़िंदगी जिस पार्टी को वोट देते रहे, जिसके लिए अपनी जान देने को तैयार रहे, उस पार्टी ने वहाँ जाकर कोई इमदादी काम नहीं किया सिवाय चंद एक जगह पर फ़ोटो सेशन करने के। तो वहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और उनकी तकलीफ़ देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये वही PS पार्टी है जो हमेशा सिंध से वोट लेकर जीतती रही है और हमेशा सिंध में इनकी हुकूमत रही है। तो इन्होंने अपने आवाम के लिए, अपने सिंधियों के लिए कुछ इमदाद नहीं पहुंचाई, उन लोगों को कुछ उनका दुखों का मदावा नहीं किया। बल्कि उससे ज़्यादा तो दुख इस बात का हुआ कि ऐसे ऐसे सियासतदान जो कि बहुत पुराने सियासतदान हैं और वो अरसे से सिंध से जीतते रहे हैं, वोट लेते रहे हैं, और वो वहाँ जाकर बजाय इसके कि वो उनकी इमदाद करते, उनको जलील किया उन्होंने, उनकी तजलील करी, उनके दुखों का मजाक उड़ाया। मुझे इसकी सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर आती रही हैं, मुझे वो सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग देख चुके हैं कि किस तरह इन सियासतदानों ने इन गरीब सिंधियों का मजाक उड़ाया। बहरहाल अब फ़ौज इसमें इंटरवीन कर गई है और फ़ौज ने अपनी इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि फ़ौज के आने से इमदादी कामों में तेज़ी आ गई है। अब इमदादी काम बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और फ़ौज भरपूर तरीके से इसमें अपना किरदार अदा कर रही है। इसके साथ साथ मैं ज़िक्र करना चाहूँगा जो हमारी हमारी फलाही तंजीमें हैं, जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं, उन लोगों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट रहा। उन लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया और फ़ौरन इमदाद को वो लोग पहुँचे और लोगों की मदद करी। जबकि हुकूमत अभी तक शायद होश में नहीं आई है, लेकिन इन तंजीमों ने, सियासी सोशल वर्कर्स हैं और जो फलाही तंजीमें हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया और हमेशा करते हैं। और कराची से बहुत ज़्यादा मुखियार हज़रात ने इसमें भरपूर ताउन किया और वहाँ तक इमदाद पहुँचाई। तो मैं इन सबको सलाम पेश करता हूँ कि इन लोगों ने सिंध के अवाम के लिए और ना सिर्फ सिंध के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए इन्होंने मदद करी और वहाँ इमदादी सामान पहुँचाया। अभी कल एक बयान में देख रहा था, जुल्फ़िकार मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे हैं और उन्होंने आकर कहा कि जी ये जो सिंध में वडेरा शाही है और इसको अब ख़त्म होना चाहिए और सिंधियों के लिए और उनकी गरीब आवाम के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो ये है वो भुट्टो, ये है असल भुट्टो। भुट्टो के असल वारिस ये हैं और उसने आकर ये बहुत ही ज़बरदस्त बयान दिया कि जी सिंध की आवाम के लिए अब ये सोचना होगा कि ये वडेरा शाही और ये इस तरह की जो फ्यूडलिज़म है इसको ख़त्म किया जाए और उनके लिए सहूलतें दी जाएँ और उनकी मदद की जाए। तो ये मुझे बड़ा अच्छा उनका बयान लगा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। बहरहाल असल से भुट्टो के वारिस यही हैं, वो नहीं हैं कि जिन्हें ये पता ही नहीं है और वो खुद डाउट में हैं कि हम ज़रदारी हैं या भुट्टो हैं। तो वो असल में भुट्टो के वारिस नहीं है। भुट्टो के वारिस की जुल्फ़िकार जूनियर। के साथ ही इमरान खान ने भी सिंध में अपनी इमदादी कार्रवाइयों के आगाज़ का ऐलान किया और उनका 5 तारीख को वहाँ जलसे करने का भी इरादा था और वहाँ कैंप लगाकर लोगों की मदद करने के लिए वहाँ जाना था और वहाँ पर इमदादी सामान की तक़सीम भी करनी थी। लेकिन वहाँ अभी तक जो है उन्हें कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो यानी ये अपने ही आवाम के दुश्मन बने हुए हैं कि वो अपनी आवाम तक भी इमदाद पहुँचने नहीं देना चाहते। बहरहाल अब ये कि इमरान खान ने वहाँ एक जलसा भी करना है
سندھ میں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ سندھ سے جو ایک لہر اٹھے گی تو وہ ان کے خلاف، جن لوگوں نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، ان کے خلاف یہ عوام کھڑی ہو جائے گی۔ اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں آئی ایم ایف کی، جو کہ آئی ایم ایف نے سے معاہدہ ہوا ہے حکومت کا، اور انہوں نے ایک قسط ریلیز کر دی ہے جس پر یہ بڑے پھولے نہیں سما رہے کہ جی انہوں نے بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام دے دیا، جبکہ یہی لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر آئی ایم ایف سے آپ نے فنڈ لے لیے اور اپنی عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈال دیا تو یہ کوئی بڑا کارنامہ آپ نے انجام نہیں دیا۔ آج وہی کارنامے یہ ہماری امپورٹڈ حکومت انجام دے رہی ہے، اور نہ صرف ان سے وہ امداد لے رہی ہے، اور ساتھ میں یہ اعتراف بھی کر رہی ہے کہ ہمیں $1 ارب کے لیے ناک سے لکیریں نکالنی پڑی ہیں۔ اور اس کے بعد ان بھکاریوں کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں اگر چھینک بھی لینی ہے تو ہمیں آئی ایم ایف سے پوچھنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ چھینک بھی اگر آئی ایم ایف سے پوچھ کر لیں گے تو یہ پاکستانی قوم کو کہاں لے کر جائیں گے؟ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی خودداری کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھینک بھی لینی ہے تو ہمیں آئی ایم ایف سے پوچھنا پڑے گا۔ تو یہ انہوں نے پوری قوم کو بھکاری بنا دیا ہے۔ اب جی اس ڈیل کے نتیجے میں جو مہنگائی آئے گی، اب جو ان کے معاہدے ہوئے ہیں کہ جی آپ نے بجلی بڑھانی ہے، بجلی کے ریٹ بڑھانے ہیں، گیس کے ریٹ بڑھانے ہیں، آپ نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہیں، تو اس کے بعد جو پھر ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا تو پھر اللہ کی پناہ۔ جبکہ یہ آئے تھے جی ہم تو جی مہنگائی مکانے آ رہے ہیں، جی مہنگائی مقاؤ مارچ کیا تھا انہوں نے، مہنگائی ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ مہنگائی ختم کرنے آئے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ پیٹرول کی قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں، بجلی کی قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں، گیس کی قیمتیں بھی ڈبل ہو گئی ہیں، اور اشیاء ضروریہ جو ہے وہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں اور اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ قوت خرید ختم ہو گئی ہے لوگوں کی، وہ اب اس قابل بھی نہیں رہے کہ وہ دال سبزی بھی خرید سکیں۔ تو یہ انہوں نے اس قوم کا حال کیا ہے۔ دوسری طرف جی عمران خان مسلسل اپنے جلسے کر رہے ہیں، اور وہ ان جلسوں کے ذریعے حکومت پر دباؤ بڑھاتے جا رہے ہیں، اور حکومت جس کی وجہ سے بہت دباؤ کا شکار بھی ہے۔ اور جو ایک ہمارے بڑے چڑی بابا ہیں جو جن کی وہ چڑیا خبریں لا کر دیتی ہے، تو ان کی بھی ایک پیشن گوئی ہے یا اندر کی خبر ہے، یا وہ انہوں نے کوئی ایسے ہی چھوڑ دی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ایک ڈیل بنی ہے کہ جی جنوری میں یہ حکومت جو ہے ڈیزالو کی جائے گی اور مارچ تک جو ہے وہ جنرل الیکشن کرائے جائیں گے۔ لیکن یہ تو ایک چڑی بابا کی بات ہے جس پر میں ابھی یقین نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، 2 دن پہلے ایک جلسے سے روانگی کے بعد عمران خان کی گاڑی کے آگے جو گاڑی ایک چل رہی تھی، جو کہ ایک نئی گاڑی تھی اور بہت ہی زبردست گاڑی تھی وہ، اور اس گاڑی میں آگ لگ گئی اچانک۔ تو اس آگ لگنے پر لوگوں کے بڑے خدشات ہیں، وہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کیا یہ ایک پیغام تھا عمران خان کے لیے، یا کوئی ایک دھمکی تھی عمران خان کے لیے، یا پھر یہ کوئی ایک حادثہ تھا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک ہے تفتیش کی بات ہے کہ یہ اس قسم کا حادثہ ہو جانا لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ ضرور کچھ اندر کھاتے جو ہے کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ اب جی عمران خان نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جی میں اگر چاہوں تو اسلام آباد کو ایک دن میں بند کر سکتا ہوں، اور اس کی طرف وہ پیش قدمی بھی کر رہے ہیں، اور اپنے ہر نئے جلسے میں وہ یہ بات بتا رہے ہیں اور لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اب اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ لوگ اپنی تیاریاں جاری رکھیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے ایک بڑے علاقے جیسے کہ پنجاب میں، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ اس کے علاوہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور یہ وہ علاقے ہیں جو چاروں طرف سے اسلام آباد کے اطراف میں ہیں، چاروں طرف سے اسلام آباد کو گھیرا ہوا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے قافلے روانہ ہو گئے اسلام آباد کی جانب تو اسلام آباد کو ہم چاروں طرف سے گھیر لیں گے، اور پھر انہیں کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور عمران خان کا کہنا ہے کہ مجھے دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر مجھے دیوار سے لگایا جائے گا تو پھر میں مزید خطرناک ہو جاؤں گا، اور میں کارنر ٹائیگر کا کردار پھر ادا کروں گا، تو یہ پھر سب کے لیے ایک مشکل صورتحال بن جائے گی۔ تو یہ تمام اس وقت سیاسی صورتحال بھی ہے۔ اب پی ٹی آئی نے ایک جلسہ کرنا ہے سندھ میں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ میں ان کو اس کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، وہاں وہ کیمپ لگا سکیں گے امدادی کیمپ یا نہیں لگا سکیں گے۔
اس کے علاوہ ایک خبر تھی کہ زلفی بخاری نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ وہاں سے انگلینڈ سے اپنی نیشنلٹی ختم کر کے پاکستان آنا چاہتے ہیں اور پاکستان آ کر پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے اور امدادی سرگرمیوں میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو یہ تھی صورتحال ساری۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، پاکستان زندہ باد۔